بسم اللہ الرحمن الرحیم. خزائن القرآن، قرآن کریم کے علوم و معارف کا مجموعہ، از افادات شیخ العرب والعجم معارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ. سورہ فاتحہ حمد و ثنا اور دعا کا مجموعہ. آیت نمبر 1. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. ترجمہ: سب تعریفیں اللہ ہی کو لائق ہیں جو مربی ہیں ہر عالم کے، جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں، جو مالک ہیں روز جزا کے. ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے درخواست اعانت کرتے ہیں. بتلا دیجئے ہم کو راستہ سیدھا، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا، نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا، اور نہ ان لوگوں کا جو راستے سے گم ہو گئے. تلاوت سے پہلے تعوذ کی حکمت. اللہ سبحانہ و تعالی نے تلاوت قرآن پاک کی ابتدا میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم فرمایا. بات یہ ہے کہ دفع مضرت مقدم ہے جلب منفعت پر، اسی لیے کلمے میں لا الہ پہلے ہے کہ پہلے غیر اللہ کو دل سے نکالو، پھر الا اللہ کو دل میں پاؤ گے. عود کی خوشبو لگانے سے پہلے جسم سے گندگی، پسینے کی بدبو دور کرنا ضروری ہے، ورنہ عود کی خوشبو محسوس نہ ہوگی. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی لذت قرب کے لیے غیر اللہ سے طہارت اور پاکی ضروری ہے. اسی لیے کلمے میں لا الہ کو مقدم فرمایا کہ پہلے غیر اللہ کو دل سے نکالو، پھر الا اللہ کی خوشبو ملے گی. قرآن پاک میں ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ سبحانہ و تعالی نے رؤوف کو مقدم فرمایا رحیم پر. اور حریص علیکم کے کیا معنی ہیں؟ کہ میرا نبی تم پر حریص ہے. سوال یہ ہے کہ کس چیز پر حریص ہے؟ تمہارے مال پر یا تمہاری جیب پر؟ نہیں. ان چیزوں سے نبی کا کیا تعلق؟ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا عمدہ تفسیر کی ہے. حریص علیکم ای علی ایمانکم و صلاح شانکم. میرا نبی تمہارے مال کا نہیں بلکہ تمہارے ایمان کا اور تمہاری اصلاح حال کا حریص ہے. آپ کی یہ شان کرم تو سب کے ساتھ ہے، خواہ مومن ہو یا کافر، لیکن بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمانداروں کے ساتھ تو بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں. بالمؤمنین کی تقدیم بتاتی ہے کہ رافت اور رحمت صرف مومنین کے لیے خاص ہے، کافروں کے لیے نہیں. رافت کے معنی دفع ضرر کے ہیں اور رحمت کے معنی جلب منفعت کے ہیں، اور دفع مضرت چونکہ مقدم ہے اس لیے اللہ تعالی نے رؤوف ان کو رحیم ان سے پہلے نازل فرمایا. اسی قاعدہ کلیہ سے اللہ تعالیٰ نے تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم دے کر دفع مضرت کو مقدم فرمایا کہ شیطان میرا دشمن ہے جو تمہارا بھی دشمن ہے. اعوذ باللہ پڑھ کر اسے بھگا دو تاکہ وہ تمہارے دل میں وساوس نہ ڈال سکے. محدث عظیم ملا علی قاری مرقات شرح مشکات میں لکھتے ہیں الشیطان مشبہ بالکلب الواقف علی الباب. شیطان کی مثال اس کتے کی سی ہے جو دروازے پر کھڑا رہتا ہے. جیسے دنیا کے بڑے لوگ فارنر کا بڑا کتا بھیڑیا نسل کا رکھتے ہیں، پس اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑے ہیں، لہٰذا ان کا کتا بھی تمام کتوں سے بڑا کتا ہے، اکبر الکلاب ہے. حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اعوذ باللہ کا حکم دے کر بتا دیا کہ جب تم دنیاوی بڑے لوگوں کے کتے کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو میرے کتے کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہو؟ لہٰذا مجھ سے پناہ مانگو. جس طرح بڑے لوگوں سے جب ملنے جاتے ہو تو ان کا کتا بھونکتا ہے، تو آپ کتے سے نہیں لڑتے بلکہ اس کے مالک سے کہتے ہیں ہم آپ سے ملنے آنا چاہتے ہیں، اپنے کتے کو خاموش کر دیجئے. تو مالک خاص کوڈ خاص الفاظ کہتا ہے جس سے کتا دم ہلانے لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کتے شیطان سے اور اس کے وسوسوں سے اور اس کی دشمنی سے بچنے کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ تم شیطان سے براہ راست مقابلہ کرو، بلکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی مدد سے اس مردود کتے سے جو گیٹ آؤٹ کیا ہوا دربار سے باہر کھڑا ہے. جو شخص دربار میں داخل ہونا چاہتا ہے یہ بھونکتا ہے، لہٰذا تم اس مردود سے بات ہی نہ کرو. مردود ناقابل جواب، ناقابل التفات، ناقابل گفتگو ہوتا ہے. بات تو دوست سے کی جاتی ہے، بات تو دوست سے کی جاتی ہے. میں تمہارا دوست، تمہارا ولی، تمہارا مولا ہوں.
میں تمہارا دوست، تمہارا ولی، تمہارا مولا ہوں، لہذا مجھ سے کہو اعوذ باللہ، اے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ جب تم نے میری پناہ مانگ لی تو اب شیطان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تلاوت سے پہلے تسمیہ کی حکمت، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ قرآن پاک کی ابتدا ان 3 ناموں سے ہوئی ہے۔ اللہ اسم ذات ہے جو تمام صفات کا حامل ہے اور اسم اعظم ہے، اور یہ نام سوائے اللہ کے کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا، اور الرحمن اور رحیم اس کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تسمیہ میں اپنا تعارف کرا کے بندوں کو امید دلائی ہے کہ جس مالک کا تم نام لے رہے ہو وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خدا تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔